السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ آئیں اپنی ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناول جنون خیزیاں، تحریر ہے میرم خان کی، ایپیسوڈ نمبر 6۔ زرغون خان سویرا کا نرمی سے ہاتھ پکڑے ڈائننگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ابھی تک زرغون خان کی شال خود پر لپیٹے ہوئے تھی۔ دوپٹہ اس نے اپنے سر سے سرکنے نہیں دیا تھا۔ وہ بھیگی مسکراتی نگاہوں سے زرغون خان کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا مان تو کبھی سوات کے خانزادوں نے بھی اپنی عورت کو نہیں دیا تھا۔ خانم بی کو دیکھ کر زرغون خان کی آنکھوں میں شبنم اترتی اس نے خود دیکھا تھی، یعنی وہ خانم بی کے لیے کافی حساس تھا، مگر پھر بھی وہ ایک پل کے لیے اس سے غافل نہیں ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ وہاں بیٹھے ایک پل کے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ زرغون اس کا ہاتھ پکڑے بہت بڑے ڈائننگ ایریا میں داخل ہوا تھا۔ وہ ڈائننگ ایریا کو دیکھ کر مبہوت ہوئی تھی۔ دیواروں پر مرر اور لکڑی کا کام ہوا تھا۔ ڈائننگ روم کی وال میں آتش دان جل رہا تھا، جو کہ بہت جدید اینڈ خوبصورت تھا۔ 24 کرسیوں پر مشتمل یہ ڈائننگ ٹیبل تھی۔ اسے یہ حویلی اپنی حویلی سے زیادہ اچھی لگی تھی۔ اپنی حویلی سے اسے ڈر زیادہ لگتا تھا۔ وہ کچھ اس انداز میں بنی تھی، شاید بڑی بھی بہت تھی۔ یہ حویلی زیادہ ماڈرن اور جدید تھی۔ حالے خان نے سلگتی نگاہوں سے زرغون خان کے ہاتھوں میں سویرا کا ہاتھ دیکھتے خود پر قابو پایا۔ خانم بی کے چہرے پر اب ناگواری چھا رہی تھی، جسے وہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی۔ خاندان میں رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں زرغون۔ خانم بی کی باریک گونجدار آواز پر سویرا نے پریشان ہوتے کشمالہ خانم کو دیکھا، جن کی پرسنالٹی بہت شاندار تھی۔ وہ حالے کی طرح بے حد خوبصورت تھی۔ جسم عمر کے لحاظ سے بڑا بڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ مزید خوبصورت اور پرکشش لگ رہی تھیں۔ وہ بے حد قیمتی سوٹ میں ملبوس تھیں، جس پر سر پر دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھیں۔ کلائیوں میں باری طلائی ہیرے کے کڑے، کانوں میں ہیرے کے ٹاپس پہنے ہوئے تھے۔ حالے خان کی طرح ان کی آنکھوں کا رنگ سبز کلر کا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ بارہوب تھی۔ سویرا ان کے دیکھنے کے انداز اور بات کرنے پر بری طرح گھبرا جاتی تھی۔ جس طرح زرغون ان کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھ نہیں رہا تھا، وہ سمجھ گئی تھی زرغون کی زندگی میں خانم بی کی بہت اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے وہ زیادہ خانم بی سے مرغوب ہو گئی تھی۔ کہاں دیکھا تھا اس نے حویلی کا ایسا ماحول؟ سوات میں وہ ایک مہمان کی حیثیت سے رہ رہی تھی، مگر یہاں وہ زرغون خان کی بیوی تھی۔ اسے اب اروش کی مینٹل کنڈیشن کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ کیسے عالیہ خانم کے رویے کی وجہ سے پریشان ہو جاتی تھی، ہر کسی کی چھوٹی چھوٹی بات کو محسوس کرتی تھی، کیونکہ وہ فاران خان سے شدید محبت کرتی تھی۔ اسے کھونے کے ڈر کی وجہ سے اس پر حویلی کے ایک ایک فرد کا رویہ افیکٹ کرتا تھا۔ آج وہ خود اس سچویشن میں تھی، تو اروش کا درد اسے بہت بری طرح محسوس ہوا تھا۔ اروش کی یاد نے اس کی آنکھیں شدت سے گلابی کی تھی۔ کیا ہوا ہے خانم بی؟ زرغون خان نے سنجیدگی سے کہتے سویرا کے وجود سے اپنی شال اتارتے اس کے لیے کرسی کھینچ کر اسے نرمی سے بٹھایا۔ سویرا زرغون کی طرف دیکھتے مسکرائی تھی۔ وہ بھی جواباً آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔ بیروج خان نے یہ دیکھتے غصے سے اپنے سامنے ٹرے میں پڑے بکرے کی سالم ران میں ٹیبل سے کانٹا اٹھائے غصے سے پیوست کیا تھا۔ ٹیبل پر پڑے برتن بری طرح جنجنائے تھے۔ سویرا بری طرح کانپی تھی۔ سویرا نے نگاہیں اٹھائے بہرے مند کو دیکھا، جو اپنی گنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے سرخ نگاہوں سے اسے گور رہا تھا۔ سویرا نے خوفزدہ ہوتے زرغون خان کی آستین کو مٹھی میں سختی سے جکڑا، جو خانم بی کی طرف مکمل طور پر متوجہ تھا۔ بیروج سٹل اسے سرخ نگاہوں سے گور رہا تھا۔ سویرا کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ سی شروع ہوئی تھی۔ اسے بیروج کے چہرے میں بہزاد خان نظر آیا تھا۔ سویرا سختی سے اپنی مٹھی کا دباؤ زرغون کے بازو پر بڑھاتی جا رہی تھی۔ سویرا کے ہاتھوں میں لرزش دیکھتے بیروج کی مونچھوں تلے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے خانم بی؟ زرغون خان نے کشمال خانم کے سرد سپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے پھر سے استفسار کیا، جو چہرے پر ناگواری سے جائے بیٹھی تھی۔ انجان مت بنو زرغون، ہم کیا کہہ رہا ہے تم اچھی طرح جانتا ہے۔ خاندان میں رہنے کے یہ طور اتوار نہیں ہوتے، کشمالہ خانم نے سرد لہجے میں کہتے ناک سکوڑی تھی۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں خانم بھی، کیا ہوا ہے؟ کھل کر کہیں۔ میں ایس پی زرغون خان مجرموں کے ساتھ جھوٹ ان کے چہروں پر پکڑ لیتا ہوں، مگر یہی زرغون خان اپنوں کے چہروں پر بناوٹی محبت اور بناوٹی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہی زرغون مات کھا جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے وہ اپنے ہر رشتے کے ساتھ سنسیئر ہے،
تو اس کے ساتھ کوئی غلط کر ہی نہیں سکتا۔ مگر ہوتا کیا ہے؟ وہی انسان ڈستا ہے، ایسا ڈستا ہے کہ میری رگوں میں اب خون کی جگہ زہر دوڑ رہا ہے۔ زرغون خان نے گہرا سانس لیتے چاقو اٹھائے، اپنے سامنے پڑے بکرے کی سالم ران پر اتنی زور سے پیوست کیا تھا کہ ٹیبل ہی اپنی جگہ سے ہل کر رہ گئی تھی۔ سب اپنی جگہ پر بری طرح اچھلے تھے۔ شکلا گل جو مٹن کا ڈونگا پکڑ کر ڈائننگ روم میں آ رہی تھی، وہ الٹے قدموں واپس بھاگی۔ وہیں باغی تھی، وہ بکرے کی سالم ران میں پیوست ہوئے چاقو پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھائے گہرے سانس لیتے بیروج خان کو خون آشام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ حالے خان سرخ پڑتے نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ زرغون کی ایک ایک بات اس کے دل میں پیوست ہوئی تھی۔ سویرا خوفزدہ نگاہوں سے زرغون خان کو دیکھ رہی تھی۔ خانم بھی پریشانی سے زرغون خان کو دیکھ رہی تھی، جو ایسا تو کبھی نہ تھا۔ ہر بات ہنس کر برداشت کرنے والا زرغون خان کو آخر ہو کیا گیا تھا؟ اپنی نظریں نیچے کر بیروج خان، جسے تو کب سے گور رہا ہے وہ بیوی ہے میری۔ زرغون خان بیروج کو گورتے غرایا تھا۔ لالا میں نے نہیں دیکھا، تم غلط سمجھ رہا ہے۔ خانم بی کی گوریوں پر بیروج نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بمشکل ہی وضاحت دی تھی۔ میں غلط نہیں سمجھ رہا بیروج خان۔ زرغون حلق کے بل دہاڑا تھا۔ سویرا خوف سے لرزتے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ آلے خان دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ کیا انسان کھو چکی تھی، اس کے پچھتاووں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی بیوی، اپنی عزت سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو سکتا ہوں؟ یہ صرف بیوی نہیں، میری زندگی ہے، سمجھے تم؟ آنکھیں نکال لوں گا اگلی مرتبہ میری عزت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی۔ زرغون خان نے چیختے ہوئے وہ پیوست چاقو سالم بکرے سے کھینچ کر نکالتے بیروج خان کی بیک کی دیوار پر پوری قوت سے مارا تھا۔ وہ چاقو لکڑی کی دیوار میں پیوست ہوا تھا۔ بیروج نے خوفزدہ ہوتے پیچھے دیکھا۔ چاقو اس کے پیچھے دیوار میں پیوست تھا۔ سویرا، ہالے، کشمالہ خانم خوفزدہ نگاہوں سے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ ذرا بھی نشانہ ادھر ادھر ہو جاتا تو چاقو بیروج کی آنکھوں کو چیر سکتا تھا۔ یہ چاقو میں نے دیوار پر ہی مارا ہے، مگر اگلی بار یہ چاقو تمہاری آنکھوں میں گڑھے گا۔ زرغون ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر اٹھتا، سویرا کو کلائی سے جکڑے اٹھاتے ہوئے ڈائننگ روم کے دروازے کی طرف بڑھا۔ زرغون، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم ایسا ڈرس کا بے عزتی کیسے کر سکتا ہے؟ تم اپنے مورے کا ایسے بے عزتی کیسے کر سکتا ہے؟ خانم بھی اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھتے تیش و علم سے غصے سے گرجی تھی۔ آج پھر مجھ سے ہی سوال خانم بھی، آج پھر مجھے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ ساری زندگی آپ کی ہر بات مانی۔ بابا مورے کے مرنے کے بعد مجھے اپنی حویلی نہیں چھوڑنی تھی۔ آپ نے کہا زرغون تمہارا ہاسٹل میں رہنا ضروری ہے، بیروج کو نہیں بھیجا آپ نے ہاسٹل، تو مجھے کیوں مجبور کیا؟ چھٹیوں میں بھی ادھر نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ آپ کو لگتا تھا میں اپنی حویلی آ کر ڈپریسڈ ہو جاتا ہوں۔ زرغون قرب سے بولتا ہے، سزائیہ مسکرایا تھا۔ کیا تم نہیں ہوتا تھا ڈپریسڈ؟ کیا تمہیں نہیں نظر آتا تھا اپنی حویلی میں تمہارے مورے، بابا، تمہاری پری؟ تمہاری وجہ سے بیروج اور حالے بھی وہ سب کچھ محسوس کرنے لگے تھے۔ تمہارے راتوں کو اٹھ اٹھ کر چیخے مارنے سے بیروج اور حالے نے کیا حالت ہوتی تھی تم اچھی طرح جانتے تھے۔ کشمالہ خانم شفافیت سے بولی تھی، میں کیا چاہتا تھا خانم بھی؟ کیوں نہیں کبھی آپ سمجھی؟ میں آپ کو چاہتا تھا خانم بھی، آپ کی آغوش چاہتا تھا، میں آپ کی گود میں رونا چاہتا تھا خانم بھی۔ آپ بھی مجھے سمجھ نہیں سکتی، میرے درد کو سمجھ نہیں سکتی۔ زرغون قرب سے مسکرایا تھا۔ سویرا بیوی خوفزدہ نگاہوں سے زرغون کو دیکھ رہی تھی۔ تم سمجھ سکا کیا کبھی ہم کو؟ جوان ہونے پر تم نے کیا کیا؟ ہم سب کو اس حویلی سے نکال دیا، یہ کہہ کر ادھر تمہارا مورے، بابا، پری کا یادیں ہیں۔ وہ حویلی جہاں ہمارے لیے بھی ہاشم خان اور ہمارا سہیلی کا یادیں تھا۔ خانم بی کی بات پر زرغون بیگی سی ہنسی ہنستے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں انگلیوں سے مسل گیا تھا۔ مورے کی یادیں تو آپ کے لیے ہو سکتی تھیں، مگر بابا کو آپ کبھی یاد نہیں کر سکتی۔ زرغون خان استہزائیہ ہنسا تھا۔ کیا مطلب؟ کشمالہ خانم نے ناسمجھی سے زرغون کی طرف دیکھتے اس کی آدھی ادھوری بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی۔ کچھ باتوں کے مطلب ادھورے ہی رہنے دیں خانم بھی، جب ان باتوں سے پردہ اٹھتا ہے تو طوفان آتے ہیں، طوفان خانم بھی۔ زرغون ان کے مقابل آتے کشمالہ خانم کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ کشمالہ خانم زرغون کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے لب بینچ گئی تھی۔ آپ کو اس حویلی سے نکالا نہیں، اس سے بھی شاندار حویلی آپ کو بنا کر دی ہے جس میں آپ کھڑی ہیں۔ زندگی میں صرف دو باتوں کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا، ایک اپنی حویلی کے لیے، دوسرا اپنی عزت کے لیے۔ زرغون خان نے اب حالے خان پر نگاہیں گاڑی۔
وہ اسی لمحے نظریں جھکائے ٹیبل کے سرے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ نہیں زرخون، تم ہمیشہ سے اپنا کرتا آیا ہے، ہم ہی نہ سمجھ سکا۔ ہر فیصلہ تمہارا چلتا تھا، چاہے حویلی سے ہمیں نکالنا ہو یا پھر ہمارے بیٹی کو بیچ راہ میں چھوڑ کر چلے جانا۔ کشمالہ خانم کی بات پر زرعون خان سرنفی میں ہلاتا ہنسا تھا۔ تمہارا ہر فیصلہ کی غلطی کی سزا بھگتا حالے خان نے۔ خانم بھی زرعون خان کے ہنسنے پر پاگل ہوتے چیخ اٹھی تھی۔ میرا فیصلہ خانم بھی؟ زرعون خان نے حیرت و استعجاب سے اپنے سینے پر انگلی رکھی تھی۔ ہاں، تم نے ہمارا فیصلہ کے خلاف جا کر حالے کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ نہ وہ پڑھنے جاتا، نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ خانم بی کی بات پر سویرا نے زرعون خان کو حیرت سے دیکھتے حالے خان کو دیکھا تھا، جو نظریں جھکائے سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ غلطی میری ہے خانم بی، اپنے رشتوں پر اعتبار نے ہمیشہ مجھے نقصان پہنچایا ہے، مگر اب نہیں۔ اب میرے پاس میری بیوی ہے، میری عزت صرف میری۔ زرعون سرد و سپاٹ لہجے میں بولتے سویرا کا ہاتھ جکڑ گیا تھا۔ سویرا زرعون کی طرف ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے نگاہیں جھکا گئی تھی، رنگت زرد ہوئی تھی۔ اپنا کیا یاد آیا تھا۔ بددعا دی تھی آپ نے مجھے، میری زندگی میں جو عورت آئے وہ بدکار ہو، مگر میری زندگی میں جو عورت آئی ہے وہ سب سے پاک ہے۔ زرعون سرد لہجے میں کشمالہ خانم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ایک ایک لفظ چباتے بولا تھا۔ کشمالہ خانم سویرا کو شعلہ بار نگاہوں سے گور رہی تھی، جو بیگی نگاہوں سے لرزتے ہوئے زرعون کے چہرے پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ مجھے طور اتوار سکھانے سے پہلے اس بیروج کو سکھا دیجیے گا، اگلی بار اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ اس نے ایک نگاہ بھی میری بیوی پر ڈالی۔ زرعون بیروج کو دیکھتے غرایا۔ لالا بہت بے غیرت ہے، ہم قبول کرتا ہے، کلام میں ہم جیسا بے غیرت کوئی نہیں، مگر رشتوں کا مطلب سمجھتا ہے، جانتا ہے یہ ہمارا بابی تمہارا عزت ہے، لیکن تم نے ہر بار کی طرح ہم پر ہی شک کیا ہے، اتنے تھپڑ تمہارا ہاتھوں سے کھایا ہے، آسمان میں اتنا ستارہ نہیں ہوگا جتنا تعداد میں تمہارا تھپڑ کھا چکا ہوں۔ بیروج اپنی قمیض سے موبائل نکالتے، اسے آن کرتے ایک ویڈیو چلاتے زرعون کی آنکھوں کے سامنے کر گیا تھا۔ زرعون خان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ سویرا وہ ویڈیو دیکھتے سرنفی میں ہلاتے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ زرعون خان کی آنکھوں میں خون اترا دیکھتے خوف سے کئی قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ ہم صرف یہی دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑکی وہی ہے۔ کیا کہہ رہا تھا تم؟ بات اگر زرعون خان کی عزت پر آ جائے، وہ کسی کی نہیں سنتا۔ ہاں تو بات تمہارا عزت تمہارا نوکری پر آ گیا تھا۔ کیا کیا تم نے؟ اسی لڑکی کو اپنی عزت بنا کر ہمارا سامنے کھڑا کر دیا۔ اگر حالے جیسی لڑکیاں عزت بنانے کے قابل نہیں ہوتی تو ایسی لڑکیاں عزت بنانے کے قابل ہوتی ہیں جو سرعام شراب پیتی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ زرعون خان دہاڑتے ہوئے اسے گریبان سے جکڑے ٹیبل پر پٹک گیا۔ بیروج شیشے کی ٹیبل پر سر کے بل برتنوں پر گرا تھا۔ خانم بی اور حالے چیخی تھی۔ سویرا کانپتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے جا رہی تھی۔ زرعون خان نے پتھر کی پلیٹ اٹھا کر بیروج کے سر پر ماری۔ پلیٹ ٹوٹتے دو حصوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ بیروج کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹا تھا۔ بیروج کے حلق سے فلک شگاف چیخیں گونجی تھیں۔ زرعون خان چیختے ہوئے اس کے منہ پر بے دردی سے مکے مارتا جا رہا تھا۔ کشمالہ خانم نے بیروج کا گرا ہوا موبائل اٹھا کر اس میں سے وہ ویڈیو دیکھی جس میں زرعون سویرا کا ہاتھ جکڑے اسے کلب سے باہر لا رہا تھا۔ کشمالہ خانم نے وہ ویڈیو دیکھتے سویرا پر نگاہیں گاڑی، جو پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جو بیروج نے کہا، ہم بھی تم سے وہی لفظ بولتا ہے، کیا کرے گا، ہم پر بھی ہاتھ اٹھائے گا کیا؟ کشمالہ خانم آگے بڑھتے ہوئے زرعون کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرد لہجے میں چلائی۔ زرعون کا بیروج کو مارتا ہاتھ رکا تھا۔ کشمالہ خانم اسے کندھے سے سختی سے جکڑے اپنے مقابل کر گئی تھی۔ مارو مارو ہم کو زرعون۔ کشمالہ خانم پلیٹ اٹھائے زرعون خان کی طرف بڑھاتے چیخی تھی۔ زرعون گہرے سانس لیتے انہیں سرخ آنکھوں سے بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ میری بیٹی حالے خان پر الزام لگایا تم نے کہ اس کے سیفور خان کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے تم اسے نہیں اپنا سکتا۔ اب بتاؤ اپنی بیوی کے متعلق کیا کہے گا؟ کیسے کہہ سکتا ہے جو تمہاری زندگی میں لڑکی آیا وہ صرف تمہارا ہے، اس کو تم سے پہلے کسی نے نہیں چھوا؟ خانم بھی؟ زرعون خان کشمالہ خانم کی بات کاٹتے حلق کے بل دہاڑا تھا۔ زرعون کی دہاڑ پر کشمالہ خانم نے لرزتے ہوئے بے یقینی سے زرعون کو دیکھا تھا۔ بیروج جو کرسی پر اپنے پھٹے ہوئے سر کو جکڑے بیٹھا تھا، بیروج نے کشمالہ خانم پر یوں چلانے پر زرعون کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اپنی جیب سے پسٹل نکالی۔ حالے خان نے آگے بڑھتے اسی لمحے اس سے وہ پسٹل چھینی تھی۔ بیروج نے کھڑے ہوتے حالے خان کو پوری قوت سے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ وہ زمین پر اوندے منہ گری تھی۔
اس نے سیدھے ہوتے پسٹل سے تمام گولیاں نکالتے سامنے دیوار پر دے ماری تھی۔ بیروج اپنی خون اتری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جواباً حالے خان بھی اسے سرد سرخ آنکھوں سے گور رہی تھی۔ کشمالہ خانم بے یقینی سے زرغون کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی سرخ آنکھیں ان کی آنکھوں میں گاڑے کھڑا تھا۔ تم اس لڑکی کے لیے ہم پر چلائے گا جس نے تمہارا عزت اچھالا، اس لڑکی سے نکاح کر کے تم ہمارے سامنے لے آیا، اس کا پاکی کا گواہی دے رہا ہے تم؟ کشمالہ خانم اپنے حواس کھوتے چیخی تھی۔ نہیں ہے یہ وہ لڑکی۔ زرغون خان خانمبی کے ہاتھوں سے موبائل لے کر پوری قوت سے زمین پر مارتے چیخا تھا۔ موبائل ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ کیا کہنا چاہتا ہے تم لالا؟ یہ لڑکی اور ویڈیو والا لڑکی اور ہے؟ بیروج اپنی جیب سے رومال نکالتے اپنے سر پر باندھتے استہزائیہ ہنسا۔ ہاں وہ ویڈیو میں لڑکی اور ہے، اور یہ میں آپ سب کو آخری مرتبہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر کسی نے میری بیوی کو اس لڑکی سے ملایا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا بیروج خان، تمام جائیداد سے تمہیں آگ کر دوں گا، جو تمہیں دیا ہے وہ بھی چھین لوں گا۔ زرغون خان سرد آواز میں دہاڑتے ہوئے ڈائننگ روم سے باہر کی جانب بڑھا۔ سویرا وہاں نہیں تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتا حویلی عبور کر آیا تھا۔ وہ باہر آیا تو سویرا کہیں نہیں تھی۔ اس کے قدموں کا رخ اب اپنی حویلی کی طرف تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے حویلی کی طرف بڑھا۔ یکدم زرغون کے قدم رکے تھے۔ دوسری طرف دریا کی طرف جانے والے راستے کی طرف سویرا کی شال پڑی نظر آئی تھی۔ زرغون خان نے تیز قدموں سے اس شال کی طرف بڑھتے اسے زمین سے اٹھایا۔ اب وہ بھاگتے ہوئے اس راستے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں بہتا دریا تھا۔ وہ اونچے نیچے پتھروں پر بھاگتے رات کے اندھیرے میں سویرا کو تلاش کر رہا تھا۔ زرغون خان کی رنگت سرخ ہوئی تھی، چہرہ سرد سپاٹ تھا، غصے سے اس کے مغرور نقوش تنے ہوئے تھے، دل و دماغ آگے بامبڑوں کی لپیٹ میں تھا۔ سویرا کا اس طرف چلے آنا اسے مزید طیش و الم میں مبتلا کر گیا۔ آج وہ اس نازک وجود کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سالار کی بڑی سی گاڑی ابھی ایبٹباد کے اس بڑے سے خوبصورت فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تھی۔ سالار نے بیک ویو مرر میں اپنا چہرہ دیکھتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اپنے سحر انگیز نقوش پر نگاہیں گاڑی۔ وہ اس وقت اپنی فوج کی یونیفارم میں ملبوس تھا۔ 29 سالہ میجر سالار ملک کب سے خود کو تنقیدی نگاہوں سے مرر میں دیکھ رہا تھا۔ بات جب مہک ملک کی آتی تھی وہ 18 سال کا ٹین ایجر لڑکا بن جاتا تھا۔ کب سے ہی تو وہ مہک ملک کے 18 سال کے ہونے کا ویٹ کر رہا تھا۔ کب وہ 18 سال کی ہو اسے اپنی ملکیت میں لے کر اپنا بنا لے۔ مہک ملک بھی تو اس کا ہونے کے لیے اپنی 18ویں سالگرہ کا انتظار کر رہی تھی، جس کے لیے کچھ ماہ ہی تو رہ گئے تھے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا تھا۔ یہ راتیں، یہ موسم، یہ ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا، کہا دو دلوں نے کہ مل کر کبھی ہم نہ ہوں گے جدا۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے گنگناتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسے مہک ملک کی چیخیں سنائی دی تھی۔ وہ جو چیخیں سنتے پاگلوں کی طرح تیزی سے اس کی طرف بھاگا جہاں سے مہک کی چیخیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ بچاؤ بچاؤ! مہک ملک کی چیخو پکار پر وہ پاگل ہوا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ اس کے قدموں کا رخ فارم ہاؤس کی پچھلی جانب تھا جہاں بہت بڑا سوئمنگ پول تھا۔ مہک ملک اس سوئمنگ پول میں ہاتھ پیر مارتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ وہ اس وقت سیاہ چیز پر سیاہ سمپل سی ٹاپ میں ملبوس تھی۔ وہ مسلسل اس سوئمنگ پول میں ہاتھ پیر مارتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ سالار بھاگتے ہوئے سوئمنگ پول والے حصے کی طرف آیا۔ مہک ملک کو اس گہرے سوئمنگ پول میں ڈوبتے دیکھتے سالار نے جلدی سے اس میں جمپ کیا۔ وہ تیرتے ہوئے مہک ملک کے قریب آتے اسے کمر سے تھام گیا تھا۔ شش سالار! مہک ملک تھر تھراتے لبوں سے اسے پکارتے اس کے گلے میں باہیں حمائل کر گئی تھی۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹائے سوئمنگ پول سے باہر لایا۔ مہک تم ٹھیک ہو؟ سالار نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتے پوچھا۔ ٹھیک ہوں سالار، اب بالکل ٹھیک ہوں، مہک نے سالار کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کر رہی تھی تم ادھر ہاں؟ وہ اس کی نیلی جیل سی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے غصے سے بولا تھا۔ سالار آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ مہک ملک نے بے یقینی سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے پوچھا۔ ڈانٹ نہیں رہا، پوچھ رہا ہوں، وہ جنجلایا تھا۔ کچھ نہیں، آپ کا اتنا بڑا فارم ہاؤس وزٹ کرتے ہیں، اس سائڈ پر آ گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اس پول میں گر گئی۔ وہ پیچھے کو ہوئی تھی، اس کے قدم پھیلے تھے، وہ پھر سے پول میں جا گری تھی۔ ایسے گری تھی سالار میں پول میں؟ وہ پانی کی سطح پر آتے ہوئے چیخی تھی۔ سالار پھر سے جلدی سے پول میں کودا تھا۔ مہک ہنستے ہوئے پانی میں گم ہوئی تھی۔ مہک! سالار چیختے ہوئے پانی کی گہرائی میں اترا۔ مہک تیزی سے سوئمنگ کرتے سیڑھیوں کی طرف آتے پول سے باہر نکل آئی تھی۔ سالار اسے پاگلوں کی طرح پانی میں تلاش کر رہا تھا۔ او سالار، آپ کو میجر کس نے بنایا؟
وہ ہنستے ہوئے کنارے پر بیٹھی پانی میں ٹانگیں لٹکا گئی تھی۔ سالار نے پانی کی سطح پر آتے ہوئے مہک ملک کو دیکھا، جو گہرا مسکراتے ہوئے سالار کو دیکھتے ہی آنکھ مار گئی تھی۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے لب بینچ گیا تھا۔ سالار آپ خود بے وقوف بنتے ہیں۔ جمپنگ، ہارس رائڈنگ، کلائمبنگ، سوئمنگ میرا پیشن ہے۔ مہک ملک ان سب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ سالار کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی۔ سالار غصے سے اسے سرد نگاہوں سے گورتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کے گرد کناروں پر اپنے دونوں ہاتھ جما گیا تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میجر سالار ملک، پاگل جنونی صرف تمہارے لیے ہے۔ میجر سالار ملک بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ وہ بے وقوف بننے کی صرف ایکٹنگ کرتا ہے۔ 31 سال سے میجر سالار ملک مہک ملک کے ہر راز سے واقف ہے۔ 13 سال کا تھا جب تمہیں پہلی مرتبہ اپنی باہوں میں تھاما تھا۔ اسی وقت اسی سالار ملک کو تم سے جنونی محبت ہو گئی تھی۔ ان 13 سالوں میں ہر پل تمہارے 18 سال کے ہونے کا انتظار کیا ہے۔ کب تم 18 کی ہو تمہیں اپنا بناتے میں تمہارے ان گلابی لبوں کو چھو سکوں۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ سالار ملک کی باتوں پر مہک ملک گلابی ہوئی تھی۔ سالار جب آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے گود میں لیا تھا، یقین کریں ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے آپ میرے ڈیڈ یا بگ برادر ہو۔ وہ سالار کو چڑھاتے ہوئے بولتے لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی تم، بولتے ہوئے لمٹس کراس مت کیا کرو، بہت بار وارن کر چکا ہوں۔ سالار غرایا تھا۔ مہک ملک نے جواباً اسے بیگی نگاہوں سے دیکھا۔ سالار اس کی نیلی آنکھوں میں شبنم اترتے دیکھتے جبڑے بینچ گیا تھا۔ خود ہی اس طرح کی بکواس کرتی ہو، پھر رو کر بھی دکھانا ہوتا ہے مجھے۔ جانتی ہو اچھی طرح ہمارا رشتہ کیا ہے۔ پھر یہ سب کہنے کا مقصد؟ وہ اس کی بیگی آنکھوں میں دیکھتے غصے سے ایک ایک لفظ چبا گیا۔ ہمارے، لیکن آپ مجھے ڈانٹ نہیں سکتے سالار، ہماری درمیان کمٹمنٹ ہو چکا ہے۔ اگر ایسے ہی ڈانٹنا ہے تو بتا دیں میں نکاح سے انکار کر دوں۔ مہک کی بات پر وہ پاگل ہوتے اس کے بالوں کو بدھی سے جکڑ گیا۔ تم ایسے نہیں کر سکتی مہک، تم میری ہو، میری رہو گی، تم میری ہی بنو گی۔ آگ لگا دوں گا دنیا کو بھی اور تمہیں بھی۔ مجھ سے کسی نے بھی تمہیں الگ کرنے کی کوشش بھی کی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ نو سالار، آئی ڈونٹ وانٹ سچ اے کریزی۔ مہک نے اپنی مسکراہٹ دبائے ہوئے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے اسے دھکا دیا تھا۔ سالار پیچھے کو ہوتے لڑکھڑایا تھا۔ مہک جلدی سے اٹھتے بھاگی تھی۔ رکو مہک، وہ چیختے ہوئے اسی لمحے سوئمنگ پول سے باہر آیا تھا۔ مہک ہنستے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے اسے کندھے سے جکڑتے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ مہک اسے دیکھتے زوردار ہنسی تھی۔ سالار کے خون میں اتری آنکھوں کو دیکھتے اس کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے گور رہا تھا۔ کیا ہوا سالار؟ مہک ملک کے چہرے پر اب سراسیمگی چھائی تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو باہر میرے گارڈز کھڑے ہیں، کتنے ہی ملازم ہیں، تم اس طرح کے حلیے میں جانے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ اسے سرد سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنی یونیفارم کی شرٹ اتارتے ہوئے مہک ملک کے وجود پر اچھی طرح پھیلا گیا تھا۔ مجھے سخت زہر لگتی ہے آپ کی پوزیسیونیس، آپ کی کنزرویٹو سوچ۔ سالار مہک کی شرٹ خود پر لپیٹتے ہوئے بے رخی سے رخ پلٹ گئی تھی۔ سالار نے اس کے سالار کہنے پر اپنے خون میں اٹھتے ابال پر بمشکل قابو پایا تھا۔ اس کی بے رخی وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ میرا بس چلے تو تمہیں یہ فضول سی ڈریسنگ کبھی نہ کرنے دوں۔ نکاح کے بعد کروں گا تمہیں ٹھیک، ایک بار نکاح ہو جانے دو۔ سالار ملک کی بات پر مہک نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سالار آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ عائش روح ہنسی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں کروں گا، بہت پیار کروں گا، مگر تمہاری ڈریسنگ ضرور چینج کروں گا۔ باقی ہر بات میں صرف تمہاری مرضی چلے گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اندر کی جانب بڑھا۔ ایسا نہیں ہوگا کبھی، میں وہ کام کبھی نہیں کرتی جس میں میری مرضی نہ ہو۔ مہک اٹل لہجے میں بولی تھی۔ لیٹ سی مس مہک ملک، غصے سے نہ صحیح محبت سے منا لوں گا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم صرف محبت سے قابو آتی ہو۔ جب نکاح ہوگا تم پر حق رکھوں گا، تمہارے لبوں پر کفل لگاتے ہوئے تم سے ہر بات منوا لوں گا۔ سالار کی بات پر مہک کی رنگت گلابی ہوئی تھی۔ آگے چلتا سالار گہرا مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی مہک ملک گلابی ہو رہی ہوگی۔ وہ پیچھے نہیں پلٹا تھا۔ اس کی گلابی رنگت دیکھتے اپنے جذبوں پر قابو پانا سالار کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ نکاح کے بعد سب سے زیادہ مہک کے لبوں پر حق جمانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہر پل ہر گھڑی مہک نے آنکھیں جھپکائے سالار کے مسلز دیکھے تھے۔ وہ اس وقت پینٹ کے ساتھ سفید سینڈو میں ملبوس تھا۔ مہک نے پہلی مرتبہ سالار کے ایبس دیکھے تھے۔ وہ جتنا سحر انگیز تھا اتنا ہی اس کی باڈی شاندار تھی۔ وہ اسے لیے اندر داخل ہوا۔
تو مرتضی ملک تیزی سے مہک کی طرف بڑھے تھے۔ کیا ہوا ہے مہک کو؟ یہ کپڑے کیسے بھیگے؟ مرتضی ملک نے سالار سے سوال کرتے مہک ملک کو گور کر دیکھا تھا۔ تایا جان، مہک پول میں ڈوب رہی تھی، میں اسے بچانے کے لیے کود گیا تھا۔ سالار نے مہک کے گورنے کے باوجود اپنی بات مکمل کی تھی۔ لیکن اسے تو سوئمنگ آتی ہے۔ مرتضی ملک نے غصے سے مہک کو گورتے لفظ چبا گئے تھے۔ پاپا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں مہک کو پرینک کرنے کی عادت ہے۔ پرینک کیا ہوگا؟ روحان ملک لاؤنج میں داخل ہوتے بولا۔ مہک نے اب غصے سے اپنے سے 1 سال بڑے بھائی کو گور کر دیکھا تھا۔ کیسے ہو ینگ مین؟ سالار صوفے سے اٹھتے ہوئے روحان کی طرف بڑھتے اس کے گلے لگا۔ ٹھیک ہے سالار بھائی۔ ٹھیک ہوں سالار بھائی، بہت خوبصورت فارم ہاؤس خریدا ہے، کتنے کروڑ کا ہے؟ روحان نے آنکھ مارتے ہوئے پوچھا۔ اتنے کا ہے کہ مرتضی ملک کا بیٹا روحان ملک افورڈ کر سکے۔ لینا ہوا تو لے لینا، 25% ڈسکاؤنٹ دوں گا۔ سالار روحان کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی میں بولا۔ جواباً روحان نے کہکا لگایا تھا۔ آپ نے پاپا سے مہک کی شکایت تو لگا دی؟ وہ اب اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں۔ ایک کام کریں، مہک کو منانے کے لیے یہ مہک کے نام کر دیں اور میں اسے آسانی سے مفت ہی لے لوں گا۔ آخر بڑا بھائی ہوں اپنی اکلوتی بہن کا۔ روحان کی بات پر اب سالار کا کہکا گونجا تھا۔ میرا سب کچھ اس کا ہے، حق مہر میں اپنا سب کچھ اس کے نام لکھوا دوں گا۔ سالار مہک کے خوبصورت چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے جذب سے بولا۔ روحان سالار کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تایا ابو، کیسا رہا آپ کا استنبول کا ٹرپ اور بزنس میٹنگ کیسی رہی؟ سالار نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے مہک کے نروٹھے چہرے کو دیکھتے ہوئے مرتضی ملک سے پوچھا۔ مہک غصے سے صوفے سے اٹھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سالار گہرا سانس لیتے اپنے نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مرتضی ملک کی طرف متوجہ ہوا، جو اپنے بزنس میٹنگ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ غور سے سر ہلاتے ان کی باتیں سننے لگا، مگر دل و دماغ مہک کی طرف ہی تھے۔ حذیفہ، وہ لوگ جانے نہ پائیں، چلاؤ گولیاں۔ زید خان اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے چیخا تھا۔ زید کی گاڑی رات کے اس ٹائم گھنے درختوں کے جھنڈ اور پہاڑوں کے اطراف میں بنی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ جی ہاں، جیسے آپ کہیں وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے، حذیفہ خان کی جان آپ پر واری۔ وہ زید خان کی طرف دیکھتے اسی لمحے گاڑی کا دروازہ کھولتے کود گیا تھا۔ حذیفہ! زید اسے گاڑی سے کودتا دیکھتے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے غصے سے چیخا۔ کچھ نہیں ہوا خان۔ حذیفہ نے گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے زید خان کو شیشے سے دیکھتے ہوئے آنکھ ماری تھی۔ مجھے کچھ ہو بھی نہیں سکتا، تیری انہی حرکتوں پر زید خان خود تیری جان لے گا۔ زید خان نے جبڑے بھینچتے ہوئے دوسری سائیڈ سے حذیفہ خان کے اطراف میں فائر کیے تھے۔ حذیفہ کہکا لگا گیا تھا۔ زید خان اسے ہنستے ہوئے دیکھتے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ حذیفہ اب تیز رفتار سے بھاگتے ہوئے اپنے سے آگے جاتی گاڑی پر فائر کر رہا تھا۔ اس نے نشانہ لیتے ہوئے اپنے سے آگے گاڑی کے ٹائر پر کئی فائر کر دیے تھے۔ گاڑی پھسلتی جا رہی تھی۔ زید خان نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے اس گاڑی کے آگے لاتے ہوئے ونڈ اسکرین پر کئی فائر کر دیے تھے۔ اس گاڑی میں موجود انسان اب گاڑی روک چکا تھا۔ زید خان مسکراتے ہوئے گاڑی سے اترا۔ اب حسین خان کی طرف بڑھتے زید خان نے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے گریبان سے پکڑ کر نکالا۔ ہم پر ایک آنچ بھی آیا تم کو جان سے مار ڈالے گا۔ زید خان! اب حسین خان اپنی پسٹل زید پر تانے چیخا تھا۔ زید خان حذیفہ خان کی طرف دیکھتے ہنسا تھا۔ حذیفہ خان کا بھی کہکا گونجا تھا۔ چلاؤ گولی اب حسین خان، اگر اپنے باپ کے ہو۔ زید خان اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اب حسین خان کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ زید خان اس کے کپ کپاتے ہاتھوں سے پسٹل پکڑتے دور اچھال گیا۔ تمہاری پسٹل میں گولیاں کب سے ختم ہو چکی ہیں؟ زید خان کے علاقے میں داخل بھی ہوئے، وہ بھی پوری تیاری کیے بغیر۔ افسوس ہے تم پر زید خان۔ زید خان نے افسوس کرنے کے انداز میں سر ہلایا۔ کیا کرنا ہے خان اس کا؟ حذیفہ نے اب حسین خان پر پسٹل تانے پوچھا۔ اسے گولیوں سے بھوننا تھا، مگر اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ زید خان نے گہری نگاہ گاڑی میں اگلی سیٹ پر بیٹھی چادر میں لپٹی لڑکی پر ڈالی تھی، جو سیاہ چادر میں لپٹی تھر تھر کانپتے ہوئے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ باہر نکلو۔ زید کے اشارے پر حذیفہ خان نے اس لڑکی کی طرف کا دروازہ کھولتے گرجتے ہوئے کہا۔ لڑکی تھر تھر کانپتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ مجھے یہ لڑکی پسند آ گئی ہے، آج رات میرے حوالے کر دو، کل صبح تمہارے حوالے کر دوں گا۔ زید خان نے اس لڑکی پر گہری نگاہ ڈالتے عباسین سے کہا، جو نظریں جھکائے خود میں سمٹی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ عباسین خان نے گہرا سانس لیتے پوچھا۔ پھر میری پسٹل اور تمہاری یہ کن پٹی۔ حذیفہ خان نے اپنی پسٹل اب عباسین خان کی کن پٹی پر رکھی تھی۔
تم ہم کو اس سب کے بعد چھوڑ دے گا نا؟ اباسین خان کی بات پر اس لڑکی نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ زید خان اباسین خان کی بات پر گہرا مسکرایا تھا۔ ہاں، مگر پوری رات بھی میری اور یہ لڑکی بھی میری۔ زید خان نے آگے بڑھتے لڑکی کے نقوش پر اپنی پسٹل کی نوک پھیری۔ ہاں ہاں، تم جو مرضی کرو، مگر مجھے چھوڑ دو، اباسین خان نے جلدی سے کہا۔ اباسین؟ وہ لڑکی اسے بھیگی بے یقین آواز میں پکارا تھا۔ زید خان کا دبنگ قہقہ گونجتے پہاڑوں سے ٹکراتے ہوئے پلٹا تھا۔ بیروش نے تمہیں کہا یہ سب کرنے کو، ہے نا؟ زید خان نے پوری قوت سے تھپڑ اباسین خان کے منہ پر مارا۔ ہاں، اس نے کہا وہ چاہتا تھا میں تمہارے علاقے کی کسی لڑکی کو بگا کر لے آؤں، کیونکہ اس نے بیروج کی محبت سے انکار کیا تھا۔ وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہاں لے کر میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دینا تھا۔ یہ رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ بھاگتے، دن کی روشنی میں جب یہاں آتی تو سردار زید خان کی عزت کو چار چاند لگ جاتے۔ اباسین خان کی بات پر زید خان نے سختی سے مٹھی بھینچی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو اباسین، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، عشق کرتے ہو تم مجھ سے۔ وہ لڑکی اباسین خان کا گریبان پکڑتے چیخی تھی۔ عشق کرتا ہے تم سے، یہ عاشق ہے تمہارا۔ زید خان دہاڑا تھا۔ وہ لڑکی زید خان کی دہاڑ پر لرزی تھی۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنی جان گنوا کر اپنی عورت کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی طرف دیکھنے والے کی آنکھیں نکال کر ہتھیلی پر رکھ دے۔ یہ عاشق نہیں، دلال ہے، جس نے ابھی تمہیں مجھے سونپ دیا تھا۔ زید خان اس لڑکی کو گھورتے ہوئے غرایا۔ اور تمہاری حفاظت یہ کمینہ انسان کیوں کرے گا؟ نکاح سے پہلے زندگی میں آئی ہوئی لڑکی مال غنیمت کی طرح ہوتی ہے، جسے جتنا جلدی ہضم کر لیا جائے بہتر ہوتا ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ اس سے بدتر سلوک ہونا چاہیے۔ زید خان نے لب بھینچتے بولتے ہوئے ایک اور تھپڑ اباسین خان کے چہرے پر جڑ دیا تھا۔ اباسین خان زید خان کے باری تھپڑ کے وار سے در سے چیخ اٹھا۔ زید خان کا باری تھپڑ اس کے جبڑے سے خون نکال چکا تھا۔ لڑکی کانپتے ہوئے پیچھے کو ہوتے گاڑی کی بونٹ کے ساتھ جا لگی تھی۔ زید خان نے اپنی پسٹل سے کئی فائر اباسین خان کی ٹانگوں پر کر دیے تھے۔ اباسین خان درد سے چیختے ہوئے زمین پر گرا تھا۔ لڑکی منہ پر ہاتھ رکھتے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ حذیفہ، اسے زرغون خان کی حویلی کے آگے پھینک کر آؤ، اور زرغون خان کو اس کے بھائی کے بارے میں سارے کرتوت بتا کر آؤ۔ زید خان نے اباسین خان کو گھورتے حکم دیا۔ جی خان، جیسا آپ کہیں، حذیفہ نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ خان، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ حذیفہ خان نے اباسین خان کو پوری قوت سے ٹانگ رسید کرتے پوچھا۔ اس لڑکی کو باعزت طریقے سے اس کے گھر چھوڑاؤ۔ زید خان کی بات پر لڑکی نے تشکر آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مگر اس کے باپ کو اس کے کرتوت بتا کر اسے کل صبح میرے سامنے پیش ہونے کو کہو۔ اس لڑکی کا کل ہی نکاح کر دیا جائے گا۔ ایک بہت ہی اچھا رشتہ میری نظروں میں اس کے لیے ہے۔ زید خان اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے استہزائیہ لہجے میں بولتے۔ گاڑی میں بیٹھتے گاڑی زن سے بگا کر لے گیا تھا۔ حامد خان دعا کو کھانا کھلانے اور میڈیسن کھلانے کے بعد اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ سوات میں موجود اپنے بے حد خوبصورت بنگلے میں وہ اس وقت تھا۔ وہ بیک وقت خود کو تھکا اور پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ دعا مل گئی تھی، آج اسے کتنے دنوں بعد راحت ملی تھی، مگر بہروز خان اور ذکیہ خانم کو وہ اکیلا چھوڑ آیا۔ یہ سوچ کر اس کے اعصاب بھاری ہو رہے تھے۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے اسے پری گل کی ضرورت تھی۔ جو کام وہ ادھورا چھوڑ کر گیا تھا وہ اب پورا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ پری گل کمرے میں کہیں نہیں تھی، نہ حسن حسین کمرے میں موجود تھے۔ وہ لب بھینچے کمرے میں نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ واش روم سے اسے پانی گرنے کی آواز آئی تھی۔ اس کے باری قدم واش روم کی طرف بڑھے۔ اس کی معصوم بیوی قربت کے لمحات کے بعد فوراً غسل لیتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس وقت شاور لے رہی ہے۔ حامد خان نے واش روم کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ حامد خان کے لب بھینچے تھے۔ وہ ایک لمحے کی تاخیر نہیں کر سکتا تھا۔ حامد خان نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شاور کے نیچے کھڑی پری گل ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ کون؟ پری گل نے ٹاول خود پر لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ خانم، دروازہ کھولو۔ حامد خان کی باری آواز پر پری گل پریشان ہوئی تھی۔ خان، میں نہا رہی ہوں، فرشتے نے جواب دیتے خود کی حالت کی طرف دیکھا۔ شیمپو ابھی تک اس کے بالوں میں لگا تھا۔ خانم، 1 سیکنڈ سے پہلے دروازہ کھولو، ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ دروازہ توڑ کر میں اندر آیا تو تمہاری خیر نہیں۔ حامد خان کی دھمکی پر پری گل کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھی۔ خان، میں نے کچھ نہیں پہنا ہوا۔ پری گل روحانسی ہوئی تھی۔ تو؟ حامد خان کی تو پر مزید روحانسی ہوئی۔ کھولو خانم دروازہ۔ اچھی بات ہے تم نے کچھ نہیں پہنا ہوا، میری محنت کم لگے گی۔ آگے میں بہت تھکا ہوا ہوں، جو کام ادھورا چھوڑ کر گیا تھا مجھے ابھی اسی وقت پورا کرنا ہے۔ حامد خان گمبھیر آواز میں بولا۔ پری گل کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ رنگت سرخ گلاب ہوئی تھی۔ کھولو خانم،
سچ کہہ رہا ہوں، اب کی بار دروازہ توڑ دوں گا، پھر مجھے سہنا آسان نہیں ہوگا، یاد رکھنا تم۔ اس لیے دروازہ کھولو، مجھے قسم کھانے پر مجبور مت کرو۔ حامد غرایا تھا۔ کیسی قسم خان؟ پری گل کی بھیگی آواز حامد خان کی سماختوں سے ٹکرائی تھی۔ قسم کھا لوں گا آج رات تمہارا وہ حال کروں گا، تم اگلے 10 دن بستر سے نکلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس طرح تم پر اپنی شتیں ڈھاؤں گا کہ تمہاری نازک کمر ادھ انچ تو گھس ہی جائے گی۔ حامد خان کی دھمکی پر پری گل جلدی سے آگے بڑھتے دروازے کا لاک کھول گئی تھی۔ اس کے دروازہ کھولنے پر حامد خان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس کی خانم آج اس سے ڈر گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈر حویلی میں بھی دیکھ چکا تھا۔ حامد خان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ چھوٹے سے ٹاول میں لپٹے کھڑی تھی، بالوں پر شیمپو لگا ہوا تھا۔ وہ سرخ قندھار ہوتے لرزتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ حامد خان کی آنکھیں خمار آلود ہوئیں۔ وہ اس کی طرف باری قدموں سے بڑھا۔ پری گل کے قدم پیچھے کی جانب بڑھے تھے۔ حامد خان اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ حامد خان اسے بازو سے جکڑے باتھ کے بن کے اندر داخل ہوتے شوور آن کر گیا تھا۔ خان، پری گل وہ ہنسی ہوئی تھی۔ اس کا ٹاول کھینچ کر نکالتے، اس پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکتے، اس کے شیمپو لگے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ پری گل کی سانسیں اٹکی تھیں۔ وہ آنکھیں میچے حامد خان کا لمس سہ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے وجود سے لپٹا ہر پردہ اتارتے ہوئے، اس کی گہرائیوں پر جھکتے اس کے بدن کا حصہ بنے، اس میں سماتے اپنی بے رحم شتیں اس پر ڈھانے لگا۔